باب ہفتم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا کارنامہ۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ملوکیت کا آغاز ہوتے ہی امت کی قیادت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک، سیاسی قیادت جس کی زمام کار ملوک و امراء اور سلاطین کے ہاتھ میں رہی، اور دوسری، دینی قیادت جسے امت کے علماء اور صلحاء نے سنبھال لیا۔ قیادت کی اس تفریق کے اسباب و نتائج پر ہم اس سے پہلے مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس دور تفریق میں سیاسی قیادت کا کیا رنگ تھا۔ اب ہم ایک نظریہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے امت کی دینی قیادت سنبھالی اور کس طرح انہوں نے وہ مسائل حل کیے جو اس دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو دینی قیادت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے لے کر یہاں ان کا کارنامہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ نے ان کے کام کی تکمیل کس طرح کی۔ مختصر حالات زندگی۔ امام کا اسم گرامی نعمان بن ثابت تھا۔ عراق کے دارالحکومت کوفہ میں ان کی پیدائش معتبر روایات کے مطابق 80 ہجری میں ہوئی۔ عبد الملک بن مروان اس وقت اموی خلیفہ تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 52 سال بنی امیہ کے عہد میں اور 18 سال بنی عباس کے عہد میں گزارے۔ حجاج بن یوسف کی موت کے وقت وہ 15 سال کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ جوان تھے۔ یزید بن الملہب، خالد بن عبداللہ القصری اور نصر بن سیار کی ولایت عراق کے طوفانی عہد ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ابن حبیرہ آخری اموی گورنر کے ظلم و ستم کا وہ خود نشانہ بنے، پھر ان کے سامنے ہی عباسی دعوت اٹھی۔ اس کا مرکز ان کا اپنا شہر کوفہ تھا اور بغداد کی تعمیر سے پہلے تک کوفے ہی کو عملاً نوخیز دولت عباسیہ کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیفہ المنصور کے عہد میں 150 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا خاندان ابتداءً کابل میں آباد تھا۔ ان کے دادا، جن کا نام بعض نے زوطا اور بعض نے زوطا لکھا ہے، جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ آئے اور مسلمان ہو کر یہیں بنی طیم اللہ کی ولا پیٹرونیج میں رہ پڑے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات تھی اور اس حد تک تعلقات تھے کہ وہ کبھی کبھی ان کی خدمت میں ہدیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ثابت، امام ابو حنیفہ کے والد، بھی کوفہ میں تجارت کرتے تھے۔ امام کی اپنی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفے میں ان کی روٹیوں کی دکان یا بیکری تھی۔ امام کی تعلیم کے متعلق ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ ابتداءً انہوں نے قرات، حدیث، نحو، ادب، شعر اور کلام وغیرہ تمام ان علوم کا مطالعہ کیا تھا جو اس زمانے میں متداول تھے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کلام میں اختصاص پیدا کیا اور ایک مدت اس میں مشغول رہ کر اس مرتبے تک ترقی کر گئے کہ اس فن میں ان کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں۔ ان کے مشہور شاگرد ظفر بن الحزیل کی روایت ہے کہ امام نے ان سے کہا، پہلے میں علم کلام میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں امام خود فرماتے ہیں، میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل تھی۔ زمانہ ایسا گزرا کہ میں انہی بحثوں اور مناظروں میں مشغول رہتا تھا، اور چونکہ اختلافات کا اکھاڑا زیادہ تر بصرے میں تھا، اس لیے میں تقریباً 20 مرتبہ وہاں گیا اور کبھی کبھی سال 6 مہینے بھی وہاں رہ کر خوارج کے مختلف گروہوں، عبادیہ، صفریہ وغیرہ سے اور حشویہ کے مختلف طبقوں سے مناظرے کرتا رہا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام نے اس وقت کے فلسفہ و منطق اور اختلافات مذاہب کے متعلق بھی ضرور کافی واقفیت بہم پہنچائی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر علم کلام میں آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ بعد میں انہوں نے قانون میں منطقی استدلال اور عقل کے استعمال کا جو کمال دکھایا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں جو شہرت حاصل کی، وہ اسی ابتدائی ذہنی تربیت کا نتیجہ تھی۔ کافی مدت تک اس میں مشغول رہنے کے بعد کلامی جھگڑوں اور مجادلوں سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور انہوں نے فقہ یعنی اسلامی قانون کی طرف توجہ کی۔ یہاں طبعاً ان کی دلچسپی
اہل الحدیث کے مدرسہ فکر سے نہ ہو سکتی تھی۔ عراق کے اصحاب الرائے کا مرکز اس وقت کوفہ تھا، اسی سے وہ وابستہ ہو گئے۔ اس مدرسہ فکر کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود متوفہ 32 ہجری سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد شریح، علقمہ اور مسروق اس مدرسے کے نامور ائمہ ہوئے جن کا شہرہ اس وقت دنیا اسلام میں تھا۔ پھر ابراہیم نخعی اور ان کے بعد حماد تک ان کی امامت پہنچی۔ انہی حماد کی شاگردگی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی اور ان کی وفات تک پورے 18 سال ان کی صحبت میں رہے، مگر انہوں نے صرف اسی علم پر اکتفا نہ کیا جو کوفہ میں ان کے اساتذہ کے پاس تھا، بلکہ بار بار حج کے موقع پر حجاز جا کر وہ فقہ اور حدیث کے دوسرے اکابر اہل علم سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ 120 ہجری میں جب ان کے استاد حماد کا انتقال ہوا تو اس مدرسہ فکر کے لوگوں نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جانشین بنایا اور اس مسند پر 30 سال تک درس و تدریس اور افتاء کا وہ لافانی کام انہوں نے انجام دیا جو آج مذہب حنفی کی بنیاد ہے۔ اس 30 سال کی مدت میں انہوں نے بقول بعض 60,000 اور بقول بعض 83,000 قانونی مسائل کے جوابات دیے جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیے گئے۔ 700-800 کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کیے جو دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و افتاء کے مسند نشین اور عوام کی عقیدتوں کا مرکز بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں سے 50 کے قریب ایسے آدمی نکلے جو ان کے بعد سلطنت عباسیہ کے قاضی ہوئے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا، وہی عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا، اور آج چین سے لے کر ترکی تک کے کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ معاش کے لیے امام نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ کوفہ میں وہ ایک خاص قسم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا اپنا بڑا کارخانہ تھا جس میں خز تیار کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی کوٹھی صرف کوفہ ہی میں کپڑا فروخت نہیں کرتی تھی بلکہ اس کا مال دور دراز علاقوں میں بھی جاتا تھا۔ پھر ان کی دیانت پر عام اعتماد جب بڑھا تو یہ کوٹھی عملاً ایک بینک بھی بن گئی جس میں لوگ کروڑوں روپیہ امانت رکھواتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت 5 کروڑ درہم کی امانتیں اس کوٹھی میں جمع تھیں۔ مالی و تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیع تجربے نے ان کے اندر قانون کے بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بڑی مدد دی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کی فراست و مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145 ہجری میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا اور 4 سال تک وہ اس کام کے نگران اعلیٰ رہے۔ وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پرہیزگار اور دیانتدار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شریک کو مال بیچنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیب دار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کے ہاتھ فروخت کرے اسے عیب سے آگاہ کر دے، مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کیے بغیر فروخت کرایا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت جو 35,000 درہم تھی خیرات کر دی۔ مورخین نے متعدد واقعات ایسے بھی نقل کیے ہیں کہ ناتجربہ کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ان کی دکان پر آتے اور مال کی قیمت کم بتاتے تو امام خود ان سے کہتے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہم اثر ان کی پرہیزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر رطب اللسان ہیں۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن المبارک کا قول ہے، میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا، اور وہ مناصب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کیے۔ قاضی ابن شبرمہ کہتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے لگی مگر وہ اس سے بھاگے، اور ہم سے وہ بھاگی مگر ہم اس کے پیچھے لگے۔
حضرت حسن بن زیاد کہتے ہیں، خدا کی قسم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کبھی کسی امیر کا ہدیہ یا عطیہ قبول نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفت پوچھی۔ انہوں نے کہا، بخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے، اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے، ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دے دیتے، امیر المومنین، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے، خصوصاً اہل علم پر اور طلباء پر اپنا مال بڑی دریا دلی سے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لیے الگ کر رکھا تھا جس سے سال بھر تک علماء اور طلباء کو باقاعدہ مالی اعانتیں دیتے رہتے اور آخر میں جو کچھ بچتا وہ انہی میں تقسیم کر دیتے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے، آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لیے اس نے مجھ کو بخشا ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کے گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمے ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تو گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی معاشی کام میں لگانا چاہتے تھے۔ اس سیرت و شخصیت کا تھا وہ شخص جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب ان تمام اہم مسائل سے تعرض کیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی آراء۔ اب ہم سب سے پہلے ان مسائل کو لیں گے جن کے متعلق امام کے خیالات ان کے اپنے قلم سے ثبت کیے ہوئے موجود ہیں۔ وہ کوئی صاحب تصنیف آدمی نہ تھے، اس لیے ان کے کام کے متعلق زیادہ تر دوسرے معتبر ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ کے اٹھائے ہوئے چند مسائل ایسے ہیں جن پر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف خود قلم اٹھایا ہے اور اہل سنت والجماعت یعنی مسلم معاشرے کے سواد اعظم کا عقیدہ و مسلک نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں مرتب کر دیا ہے۔ فطرتاً ہمیں ان کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اولیت کا مرتبہ اسی چیز کو دینا چاہیے جو ان کی اپنی تحریر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور بنی امیہ کے آغاز سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے، ان سے 4 بڑے فرقے وجود میں آ گئے تھے جنہوں نے بعض ایسے مسائل پر انتہائی آراء کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو مذہبی عقیدہ قرار دے دیا جو مسلم سوسائٹی کی ترکیب، اسلامی ریاست کی حیت، اسلامی قانون کے ماخذ اور امت کے سابقہ اجتماعی فیصلوں کی مستند حیثیت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ان مسائل کے متعلق سواد اعظم کا مسلک اگرچہ متعین تھا کیونکہ عام مسلمان اس پر چل رہے تھے اور بڑے بڑے فقہا وقتاً فوقتاً اپنے اقوال و افعال سے بھی اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک کسی نے اس کو دو ٹوک طریقے سے ایک واضح تحریر کی صورت میں مرتب نہیں کیا تھا۔ عقیدہ اہل سنت کی توضیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص تھے جنہوں نے الفقہ الاکبر لکھ کر ان مذہبی فرقوں کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ثبت کیا۔ اس میں ہمارے موضوع سے متعلق چند سوالات سے امام نے بحث کی ہے۔ اس میں پہلا سوال خلفائے راشدین کی پوزیشن کا ہے۔ مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھا رکھی تھی کہ آیا ان میں سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں اور ان میں سے کون کس پر افضل تھا، بلکہ ان میں سے کون مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ ان سوالات کی حیثیت محض چند سابق شخصیتوں کے متعلق ایک تاریخی رائے کی نہیں تھی، بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جس طرح یہ خلفاء مسلمانوں کے امام بنائے گئے، آیا اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی طریقہ مانا جائے گا یا نہیں؟ نیز اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے زمانے کے اجماعی فیصلے قانون اسلام کا جز مانے جائیں گے یا نہیں، اور اس خلیفہ کے اپنے فیصلے قانونی نظائر کی حیثیت رکھیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت و عدم صحت اور ان کے ایمان و عدم ایمان، حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت کا سوال بھی آپ اس سوال پر منتہی ہوتا ہے کہ بعد کے مسلمان آیا اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر اعتماد رکھتے تھے اور اس کے اجتماعی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت و رہنمائی میں بنا تھا، اور جس کے توسط ہی سے بعد کی نسلوں کو قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی احکام کی ساری معلومات پہنچی ہیں۔ دوسرا سوال جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوزیشن کا ہے، جس کے سواد اعظم کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم اور گمراہ بلکہ کافر تک کہتا تھا کہ انہوں نے پہلے 3 خلفاء کو امام بنایا، اور جس کے افراد کی ایک بڑی تعداد کو خوارج اور معتزلہ کافر و فاسق ٹھہراتے تھے۔ یہ سوال بھی بعد کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت نہ رکھتا تھا، بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احکام ان لوگوں کے واسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی قانون کے ماخذ قرار پائیں گے یا نہیں۔ تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف، ایمان و کفر کے اصولی فرق اور گناہ کے اثرات و نتائج کا تھا، جس پر خوارج، معتزلہ اور مرجئہ کے درمیان سخت بحثیں اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سوال بھی محض دینیاتی نہ تھا بلکہ مسلم سوسائٹی کی ترکیب سے اس کا گہرا تعلق تھا، کیونکہ اس کے متعلق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازماً پڑتا ہے۔ نیز ایک اسلامی ریاست میں اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ گار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کیے جا سکیں گے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کے متعلق اہل سنت کا جو مسلک ثبت کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب، پھر عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان اور پھر علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ یہ سب حق پر تھے اور حق کے ساتھ رہے۔ عقیدہ طحاویت میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے لیے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور پھر علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے لیے، اور یہ خلفائے راشدین و ائمہ مہدیین ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذاتی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور ان کی شخصی رائے یہ بھی تھی کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے موقع پر اکثریت سے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی عقیدہ یہی قرار دیا کہ فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کو محبوب رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔ اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی
کی خانہ جنگی کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، چنانچہ وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی وہ ظاہر ہے کہ اس میں جنگ جمل و صفین کے شرکاء شامل ہیں، ان کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ زیادہ برسر حق تھے، لیکن وہ دوسرے فریق کو مطعون کرنے سے قطعی پرہیز کرتے ہیں۔ تعریف ایمان۔ ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا۔ الوصیہ میں اس کی تشریح امام نے اس طرح کی ہے: ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں نہ اقرار اکیلا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جا سکتا ہے۔ آگے چل کر اس کی مزید تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں: عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے مگر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر ایمان واجب نہیں۔ اس طرح انہوں نے خوارج کے اس خیال کی تردید کر دی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازماً عدم ایمان کا ہم معنی ہے۔